بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ علی صاحب کے ساتھ پچھلی ویڈیو ہم نے الیکشن ڈے کے اوپر کی تھی۔ الیکشن ڈے کے بعد یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی گفتگو جو ہم نے کی تھی، چیدہ چیدہ باتیں کی تھیں، وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں یا پوری ہو چکی ہیں۔ اسامہ علی صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ الیکشن ڈے پہ اور الیکشن سے ایک دن پہلے ہم نے جب گفتگو کی تو اس میں آپ نے استعفوں کا ذکر کیا تھا کہ بہت سارے استعفے جو ہیں وہ آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے گفتگو میں کہا تھا کہ یہ جو آئی پی پی بنی ہے اس میں علیم خان کو ہی فائدہ ہوگا، باقی لوگوں کا کچھ نہیں بنے گا۔ پرویز خٹک سے متعلق جو کہا ویسا ہوا، علیم خان جیت گئے، جہانگیر ترین چھوڑ گئے، بلکہ پھر استعفے والی بات آ گئی، وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اور استعفے مزید بھی آئیں گے یا بس یہ استعفے ختم ہو گئے؟ دیکھیں، یہ تو ابھی پولیٹیکل استعفے آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہماری مشینری کے استعفے بھی ایکسپیکٹڈ ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ اور یہ اب ایک ہم جب بار بار آپ کے ناظرین کو بتا رہے تھے الیکشن سے پہلے، اس وقت کوئی سمجھ نہیں رہا تھا اس سب کو، کیونکہ ہم اسٹرالوجرز کی یہ جو ہے نا نصیب ہے، اور جب کوئی چیز ہو جاتی ہے اس وقت تھوڑا سا ملتی ہے پذیرائی، لیکن اس سے پہلے ہم ایک ہوا میں تیر تکے یا پتہ نہیں کیا کچھ سنتے ہیں۔ لیکن آپ نے خود دیکھا کہ ایسٹرالوجی کی ورکنگ میں سمجھتا ہوں، اور جو یاد ہوگا جب ہم آپ کے ساتھ شروع میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ کو میں کہا کرتا تھا کہ اس دفعہ ہم پاکستانی قوم کو ایسٹرالوجی سے امپریس کریں گے، اور امپریسو ورک کریں گے تاکہ یہ قوم سمجھ جائے کہ یہ ایک ٹول ہے اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کے فورکاسٹ لینے کا، اور یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو جو نقشے کھینچے تھے، بڑے بڑے تجزیہ نگار اس کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور ویسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اب بھی جو نیکسٹ اس کی بات ہے کہ یہ استعفوں کی ابتدا ہے، ابھی آپ کو اچانک ہی پتہ چلے گا ادھر سے استعفیٰ ادھر سے، اور وہ آپ کی اوور آل مشینری ہوگی۔ کوئی ایک محکمہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسپیسیفک کر کے ہم اگر بات کریں، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ابھی سلسلہ کا سمجھ لیں آغاز ہوا ہے۔ اسامہ علی صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب بوری بستر گول کیا اور چل دیے، چھوڑ گئے ہیں۔ پرویز خٹک کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بریک لے لیا ہے۔ علیم خان بھی جیتے ہیں، بڑا تکڑا نمبر ہے ان کا، جس سے ان کو جتوایا گیا ہے۔ ان کے جو مخالف تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نشست وہ جیت چکے ہیں۔ لاہور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ 13 حلقوں میں ایک طرح کا ووٹر نظر آئے اور علیم خان کے حلقے میں کوئی علیحدہ ہی نوازش ہو جائے۔ نہیں، علیم خان ذاتی طور پہ جو اپنا ایک کچھ ان کا اپنا بھی جو فلاحی کاموں کا ہے نا دائرہ اپنے حلقے میں، وہ کافی زیادہ رہا ہے۔ جیسے شوکت خان کا بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ اس کے ڈونر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خان صاحب کے لیے نہیں تھا، شوکت خانم انسٹیٹیوشن ہی ایسا ہے کہ ہم ابھی بھی اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں مطلب اپنے ذاتی طور پہ بھی حلقے میں فلاحی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک جو کئی آپ کو پتہ ہے سیٹیں جو آئی ہیں پورے پاکستان میں جو کاموں کی بنیاد پہ لوگوں نے دی ہیں، تو اگر کچھ نتائج ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنا ذاتی ووٹ بینک جو ان کے کاموں کے نتائج میں ہے وہ آنا ہی تھا۔ اسامہ علی صاحب، پی ٹی آئی کو لوگوں کو نمبرز معلوم ہیں، کل 90 کے قریب نشستیں بتائی جاتی ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ دوسرے نمبر پہ ہے، دین پیپلز پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری سیٹس جو ہیں وہ کوئی لگ بھگ 160 یا 180 بھی کہی جا رہی ہیں، 160 سے متعلق بھی نمبر آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ سے تو درخواستیں واپس ہو گئیں، لاہور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے جو دھاندلی ہوئی ہے، جو بے ضابطگیاں ہوئیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مزید سیٹیں واپس ملیں گی الیکشن کمیشن کے بعد، یا سپریم کورٹ سے، یا جو شور مچایا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کا نتیجہ نکلے گا، جلد نہیں نکلے گا لیکن نکلے گا۔ اور آپ اس میں عدالت میں بھی ود ان دا جوڈیشری بھی آپ ایک دیکھیں گے نیا انقلاب، اور ججز بھی آپ کو سٹینڈ لیتے نظر آئیں گے۔ یہ اصل سب چلے میں آپ تھوڑا سا کھول دیتا ہوں اس بات کو۔ جس پوزیشن پہ اب یورینس 8th ہاؤس میں چلا گیا نا، اس نے آپ کو پتا کہ ہم نے پچھلے یورینس پہ جب گفتگو کی تھی تو ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ ایک لمبے ٹائم کے لیے۔ سر اس میں آپ کو صرف آپ کی ٹوٹل مشینری ان ایکسپیکٹڈلی ٹرانسفارم ہوگی،
استعفے صرف پولیٹیکل سائڈ سے نہیں، آپ کو جوڈیشری سے، آؤٹ آف جوڈیشری کوئی اور محکمے، پولیس، فوج، ہر طرح سے جو بھی پاکستانی اس مطلب سمجھے پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص جو بھی کر رہا ہے اس کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ اس میں سروائیو نہیں کر پائیں گے جن کی یا لائن کے اس پار یا اس پار جگہ نہیں ہوگی. تو وہ دیکھیں گے کہ اب ہم یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں، اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو وہ نکلیں گے، کوئٹ کریں گے، جیسے کہ آپ نے ترین صاحب کو دیکھا یا ابھی اور لوگوں کو بھی دیکھیں گے آپ. اور سیاسی کیریئر بھی ایسے، میں نے کہا تھا کہ یہ ایک وقت آنے والے پاکستان کا نقشہ کبھی ہم نے ایک دفعہ کھینچا تھا، میں نے کہا سب بھاگیں گے اور چودھری صاحب آپ کو پکڑیں گے. ایک دن میں موڈ میں تھا تو میں نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے کہ آپ کو لے کے آئیں گے کہ چودھری صاحب آپ آئیں، ہماری نمائندگی کریں ہمارے مسائل، اور لوگ جو بھاگ جائیں گے. تو یہ وہ بھاگنے کی ابتدا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو سیانے لوگ ہیں وہ بھانپ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر سے، پولیٹکس کے اندر سے وہ جو بزنس کا چارم تھا یا وہ جو چارم تھا وہ اب نہیں نکلنا. اب جب پیسہ لگائے بغیر کوئی جیت گیا سر، تو پھر اسد چودھری کیوں نہیں؟ جمہوریت مضبوط ہوگی. ڈیفینیٹلی لوگ، میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ اصل میں جو ایج لے گی پی ٹی آئی، اس ٹائم پوری قوم ہیلتھ کانشیس ہوگی. اچھا. یہ جب سیٹرن 6 ہاؤس میں ہیلتھ کانشیسنس بھی دیتا ہے، اس کا مطلب تھا کہ یہ پوری قوم نے ایک تو ڈسپلنڈ ہونا ہے، ایک تو بڑا کیلکولیٹڈ ہونا ہے، اور آپ کو، مجھے، صحافی سے لے کے ہر طبقے کو انہوں نے گیج کرنا ہے اور اپنا رسپانس دینا ہے. رسپانس ہوگا نیو، یونیک، ٹرانسفارم ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس میں اب یہ ہوگا کہ یہ جو جیسے آپ نے مطلب اس کی بات کی ہیلتھ کی، کہ ہیلتھ اوور آل آپ دیکھیں گے، آپ بھی ہیلتھ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، میں بھی، ہر کوئی. تو جب یہ کیفیت ہو، کوئی ڈائٹنگ سوچ رہا ہے، کوئی ملٹی وٹامن سوچ رہا ہے آج کل، بلکہ اگر آپ ایڈز دیکھیں تو آپ کو بڑی یہ دوائیاں اور آئل اور درد کے آئل اور اس طرح کی چیزیں یہ مل رہی ہیں. پلس اسٹرالوجی بھی، ایون اسٹرالوجرز کے بھی ابھی ایک ٹائم ہے کہ پوری قوم ہی اسٹرالوجی کی طرف بھی آپ کو، اب صرف اسٹرالوجی نہیں، علوم، چھپے ہوئے علوم، سب کی طرف توجہ. برے لوگ تو خیر جادو ٹونے بھی سیکھیں گے اس ٹائم میں، مطلب اس کی بھی پریکٹس کریں گے. لیکن ہیلتھ، اب آ جائیں کہ صحت کارڈ کس نے دیا تھا؟ ایک ہی پارٹی تھی. تو وہ ہیلتھ کا جو ایج ہے نا اس وقت قوم کا، وہ پی ٹی آئی لے گئی، کیونکہ پوری قوم نے ہیلتھ کی طرف سوچنا تھا. چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. اگر میں آپ کی گفتگو کو یعنی سمرائز کرنا چاہوں، سمونا چاہوں ایک جملے میں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان یا پاکستان کے لوگ، بلکہ پاکستان ہی کہیں گے ہم، کہ پاکستان جو ہے وہ کروٹ لے رہا ہے؟ ہاں جی بالکل. اس میں آپ پوری کی پوری جیسے ٹرانسفارمیشن ہے نیشنلی، آپ کے رویوں میں، آپ کے فنانشل انسٹیٹیوشنز بڑے ٹرانسفارم کریں گے. ابھی بینکس نئی پالیسی دیں گے. چلیں یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا تیر تکے ہیں، ابھی نئے نوٹ. اچھا، ٹرانسفارمیشن کی اگر بات کریں نا، تو یہ دو طرح کی، بنیادی طور پہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ جس حالت میں چل رہے ہیں آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ بس بیڑا غرق، یعنی بس جو تھا وہ اتنا گندا ہو گیا، اتنا الجھ گیا سلسلہ کہ انسان سوچنے پہ یا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار پہلے چنگا سی. ایک ہوتا ہے کہ بہتری آئے، کچھ برائیاں چھوٹی چھوٹی، کچھ خصلتیں، کچھ ایسی چیزیں جس نے ہمیں رسوا کیا ہے پوری دنیا کے سامنے، وہ چھٹنے لگ جائیں، چھٹنے لگ جائیں، رہ جائیں پیچھے، اور پاکستان آگے بڑھ جائے. یہ کس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ اسٹرولوجی سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو تبدیلی ہے، کوئی بھی تبدیلی، ہم چینج مینجمنٹ میں ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ ہم پڑھتے تھے، چینج مینجمنٹ میں ریزسٹنس آف چینج ہمیشہ آتی ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو. یہ بلکہ جو بزنس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میری بات سمجھ آئے گی کہ ریزسٹنس آف چینج آنی ہی آنی ہے، یہ اچھا ہو یا برا ہو. شاہ فیصل ان بدوؤں کو اٹھا کے محلوں میں لے کے آتا تھا، وہ پھر بھاگ جاتے تھے، پھر خیموں میں بھاگتے تھے، وہ پھر بلڈنگیں بنا رہا تھا، ان کو لاتا تھا، وہ پھر بھاگ جاتے تھے. حالانکہ وہ پازیٹیو تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو نہیں وہ کر رہے تھے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ہاں جی. اسی طریقے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تبدیلی کا عمل ہے ڈیفینیٹلی اس نے ہمیں ٹف ٹائم دکھانا ہے، اور وہ شروع ہے. اور ابھی یہ اتنی جلدی کوئی جب آپ 2024 شروع کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ یار کیا بتائیں،
اچھا کیا بتائیں، ہمارا نصیب کہ جب ہماری فیم کا ٹائم ہے یا دنیا ہمیں سن رہی ہے تو ہمارے پاس اچھی خبریں ہی نہیں ہیں دینے کو اور بتانے کو، اور میں بڑی ڈھونڈ کے نکالوں تو ایک ہی بات نکالتا ہوں کہ شکر ہے یہ بدل جائے گی، مطلب اس کی ابتدا ٹھیک ہے، ہو گئی اس تبدیلی کی، بس اس سے اچھی بات۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ابھی تو بڑی قربانی ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ بس انڈیویجولزم سے ہمیں مطلب محفوظ کرے، ہر کوئی حفاظت کی دعاؤں کے حصار میں رہے، خوشبو آیت الکرسیاں، مطلب اب یہ انڈیویجول حفاظت کا ٹائم ہے، بالکل شیطان اپنی پوری اس پہ جیسے کہتے ہیں نا آب و ناچے گا، تاب جاؤ جناب۔ ناچے گا۔ اور اب تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ ہم نے جو تھیوری دی ہے کہ یہ ہمارا شیطان کا تخت بھی ادھر ہی ہے ہمارے ویسے ملک معذرت، میں۔ میں نے ابھی جو ورڈ بولا کہ آب و تاب، شیطان کیا آب و تاب ہے، مطلب شیطان اپنی شیطانی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میدان عمل کے اندر آ چکا ہوا دیکھیں ہے۔ وہ بھی تو ہم سے تو زیادہ وہ ہے اس ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام میں، کیونکہ آپ کے 56 اسلامی ملک فلسطین کے لیے وہ سب نہیں کر سکے جو ساؤتھ افریقہ یا اس نے کر لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان اپنی ڈیوٹی پہ بہترین ہے، ہم اپنی ڈیوٹی، حزب اللہ والے جو ہیں تو جو اللہ کے وہ ہیں بندے ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے، بلکہ اس سلسلے میں تو جو آپ کے کئی پیر اور گدیوں کے سلسلے ہیں، مساجد کے امام ہیں یا جو بھی پیش نماز ہیں، کوئی بھی ریلیجیس اسپیکٹ میں، اب ان کا ٹائم ہے کہ اس وقت لوگوں کو اپنے جمعوں کے خطبوں میں بالکل گائیڈ ایسے کریں، ہی، بالکل حفاظت ایسے اور اس کی اس میں لے کے جائیں، کیونکہ اب یہ ٹائم ایسے نہیں، اس میں ہم نے بڑا کچھ دیکھنا ہے، اور یہ 2 ماہ تو مزید جیسے کہتے ہیں نا کہ اس سختی کے ہوں گے، اور اس میں بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جیسے کہتے ہیں نا محفوظ کرے۔ بالکل بے شک اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ پاکستان اگر کروٹ لے رہا ہے تو یہ کروٹ جو ہے یہ مثبت ہونی چاہیے، میرا آپ کا اور ہم سب پاکستانیوں کا فائدہ ہو، پاکستان کا فائدہ ہو۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔